اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام سحر بد ہدایت کے ساتھ عابد رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عبد خدا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارا پروردگار چاہتا ہے اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے شب و روز جو ہے ان کو گزارتے ہوئے نظر آئے، اس لیے کہ جو انسان اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلتا ہے وہی انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ چونکہ اشرۂ نجات جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہر انسان کی خواہش بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ قیامت کے دن وہ نجات کر سکے، اور جس جنت کا اللہ رب العزت نے اس بندہ خدا سے وعدہ کیا ہے اس جنت جو ہے اس کو حاصل کر سکے۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس جنت کے قابل بنانے سے پہلے اور نجات حاصل کرنے سے پہلے بندہ خدا جو ہے وہ ایسے اعمال کرے، اس طرح سے اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ کرے کہ جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو تو وہاں پہ انسان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہذا اس کے لیے کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسا کردار ہے کہ جس کا اپنانا حضرت انسان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ ان تمام چیزوں میں اس لیے کہ خالق کائنات نے قرآن حکیم کو بھی نازل کیا ہے تو ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہدی للمتقین، اسے ہم نے متقین کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن حکیم سے ہدایت وہی انسان حاصل کر سکتا ہے کہ جو انسان متقی ہے۔ پھر جو جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی یہی فرمایا ہے کہ جنت جو سجائی گئی ہے وہ بھی متقین کے لیے سجائی گئی ہے۔ یہ اعمال، عمل صالح، یہ جتنے بھی ہم عام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں، تو ان کے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ انسان تقوی کی منزل پر جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کا زیادہ
اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس میں اس حضرت انسان کے اس عمل کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں ان کے حوالے سے بھی چونکہ تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور مختلف موضوعات پر ماہ مبارک رمضان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گفتگو کی جائے، آج بھی اسی حوالے سے ہے کہ تاکہ ہم سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہم نے ہمارے اندر جو کمیاں کمزوریاں ہیں، سب سے پہلے ہم نے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اور جو عبادت کرنی ہے اس کے بارے میں بھی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اس طرح سے اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ تم منزل یقین پہ پہنچ جاؤ، یعنی تمہارا معیار عبادت کم از کم اتنا تو ہو کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں وہ عبادت میرے پروردگار کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ہو جائے گی، غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں کمزوری، لیکن کوشش یہ انسان کرے کہ اس نماز کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، وہ سارے کے سارے پورے ہوں۔ کل انشاءاللہ نماز کے حوالے سے چند گزارشات میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ جو نماز ہے اس نماز کی اہمیت جو بیان کی ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں کس خوبصورت انداز کے ساتھ متوجہ کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو بات کرنا ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم نے ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سٹڈی کریں، اپنے کردار کی طرف متوجہ ہوں، اپنی روزمرہ کی زندگی ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہوں کہ اس میں ہم کتنے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہیں، کتنا ہم دین خدا کی طرف متوجہ ہیں، اور کتنی ہمارے اندر اس دنیا کو حاصل کرنے کی ہوس ہے، خواہش ہے، اور اگر ہے تو ہم نے اس سے کس طرح سے بچ کر خالق کے کائنات کے نزدیک اپنا مقام، اپنا مرتبہ جو ہے اس کو بلند کرنا ہے، قریب کرنا ہے، اور قریب کے بعد ہم نے اس کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے پہلا سٹیپ ہے انسانیت، پھر مسلمان ہے، پھر مسلمان کے بعد صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمان کے بعد متقی ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہمیں محبت اہل بیت رکھنے والوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ جب ہم منزل ایمان پہ جاتے ہیں تو ہمارے امیر جو ہیں انہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور جب ہم اس ایمان کی منزل سے اگلی منزل پہ چلے جاتے ہیں جسے تقوی کی منزل کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہمارے امام اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں
وہ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ہر منصب پہ اس طرح سے اپنا کردار عیاں کیا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایمان کی منزل پہ ہے تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بارز الایمان کلہ الی الکفر کل، کہ علی کل ایمان ہے۔ اور تقوی کی منزل پہ امام المتقین، یہ جتنے متقی ہیں، جتنے پرہیزگار ہیں، ان تمام کے جو امام قرار پاتے ہیں انہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور امیر المومنین نے اپنی زندگی سے اس بات کو عیاں کیا ہے۔ اب ہم کتنا دین کی طرف متوجہ ہیں، کتنا دنیا کی طرف متوجہ ہیں، جتنا آج ہمارے پاس وقت ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو نجات کے قابل بنانا ہے کہ تاکہ ہمیں نجات حاصل ہو سکے، ہم کامیاب جو ہے وہ ہو سکیں، تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسمت ہے وہ شخص جو دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیوب کی طرف توجہ دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو لوگوں میں غلطیاں، کمیاں، کمزوریاں نہیں ڈھونڈتا رہتا، بلکہ تنہائی میں اپنے اندر تلاش کرتا ہے کہ میرے اندر کون سی کمزوریاں ہیں، میرے اندر کون سی کمیاں ہیں، میرے اندر کیا چیز ہے کہ جو اس معیار پہ نہیں ہے کہ جس معیار پہ میرا پروردگار چاہتا ہے۔ پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْفَقَ مِن مَالٍ لِاكْتَسَبَهُ من غیر معصیت، اور پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مال سے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے کہ جسے اس نے حلال طریقے سے کمایا ہے۔ یہ رزق حلال، سب سے بڑی چیز جو ہے یہ رزق حلال ہے، اس لیے کہ جو انسان رزق حلال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ انسان کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اس معیار تک نہیں جا سکتا، کیونکہ دعا کی قبولیت بھی، اس میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے مال حلال کی، رزق حلال کی۔ اولاد کی تربیت میں بہت اہمیت ہے رزق حلال کی۔ اپنی زندگی کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بہت اہمیت ہے رزق حلال کی۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ مال پاک ہو۔ آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا مال و رزق جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو۔ تو فرمایا کہ صرف مال کو جمع نہ کرے بلکہ اس پاک و پاکیزہ مال کو کہ جو اس نے حلال انداز سے کمایا ہے، اس حلال کمائے ہوئے کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ اور پھر
पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसी हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप माशाल्लाह और लेक्चर दे रहे हैं। एक सवाल है रिस्क हलाल के हवाले से जी जी रिस्क हलाल कैसे किया जाए उस सूरत हाल के हवाले से आप बात कर रहे हैं। तो एक तो लेक्चर अपना 245 तक ले जाइएगा। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी के एक शख्स जो है सारी जिंदगी कुछ ऐसा करके जो हलाल में ना आए जी और बहुत कुछ जमा कर लेता है। ठीक है। और फिर वो एकदम से तायब हो जाता है और नेक काम करने लगता है। जी तो अब इस सूरत में वो माल जो उसने उस जिंदगी में जमा किया उन तरीकों से जमा किया जो जायज नहीं है, तो अब वो उस तमाम माल का क्या करे। बिल्कुल और सही। ये जितना कुछ उसने जमा किया बेतहाशा दौलत जमा कर ली या कम जमा कर ली, मगर वो जो रिसोर्सेस थे वो जायज रिसोर्सेस नहीं थे। ठीक है। और वो एकदम से रब के करीब हो जाता है कि ठीक है मैं अब ये काम नहीं करूंगा। लेकिन अब वो जो माल गुज़िश्ता जमा हुआ है अब वो उस माल का क्या करे, क्या वो पाक हो जाएगा या फिर करेगा उसको किस तरीके से संवारेगा उसको, शरीयत क्या कहती है। जनाब रहनुमाई फरमाइए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। परवरदिगार आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। बहुत खूबसूरत बात आपने की है। एक तो जिस बात की तरफ आपने मुतवज्जो फरमाया वो ये है कि वो इंसान जिसने माल जमा किया था अब वो ताइब हो गया है। जब उसने तौबा कर ली तो उस तौबा का मतलब ये है कि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा कि जिसके बाद अब दोबारा वो ये नहीं सोच सकता कि मैंने फिर दोबारा वही काम करना है, उसी तरह से मैंने हराम तरीके से माल कमाना है, वही सोर्सेज वही जराए मैंने इस्तेमाल करते हैं और करने हैं इस माल को मजीद बढ़ाने के लिए या इसको बरकरार रखने के लिए कि ये इसमें कमी ना आए। तो अगर तो ऐसी है तो फिर तो उसने सिर्फ जुबान में से ये कह दिया है लेकिन किरदार को बदलने की कोशिश। लेकिन जो तौबा कर लेता है फिर वो चूंकि तौबा खालिक कायनात बार बार फरमा रहा है कि तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि अल्लाह की तरफ जो है वो पलट आओ और इस तरह से पलट के आओ कि फिर दोबारा किसी किस्म का तुम्हारे जहनों में उस गुनाह की तरफ पलटने का इरादा ना हो। एक तो इस हवाले से फिर जिस तरह आपने माल के हवाले से हुक्म फरमाया है कि जो माल जमा हो चुका है जिन चीजों पे ज़कात वाजिब है यानी वो जो निसाब पे पूरी उतरती हैं उस माल से वो ज़कात दे और अपने माल को पाक करे। बाकी जो है उसमें से खुम्स अदा करे और खुम्स अदा करने के बाद अपने माल को वो पाक करे और उसके साथ साथ जो गुज़श्ता जो कुछ वो कर चुका है उस पे अल्लाह की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करे। तो खालिक कायनात जो है वो रहमान है, वो रहीम है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो इंसान के गुनाह जो है उनको बख्शने वाला है। ये डिपेंड करता है हमारी अपनी नीयत पे कि हम किस नीयत के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे हैं और अपने उन गुनाहों की मुआफ़ी तलब कर रहे हैं। ये उसी हवाले से है कि जब इंसान का माल जो है उसको हलाल तरीके से कमा लिया है या हलाल उसको अब कर लिया है और ताइब हो गया है, तो अब सबसे पहले तो उस माल से जिन्हों के हक खाए हैं उन लोगों के हकूक को वापस करे। यानी जो रिक्वायरमेंट है उस माल की पाकीज़गी के लिए जहां तक मुमकिन हो सके उन तमाम को वो क्लियर करे और फिर उस माल से राह खुदा में वो खर्च करता है जो उसने हलाल तरीके से कमाया है। तो वो इंसान पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुशकिस्मत इंसान। फिर फरमाया वह खालता अहलल फिक्ही वल हिकमती, अगली
जो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्वालिटीज बताई हैं, एक तो ये थी कि वो अपने उयूब को तलाश करे बजाय इसके कि लोगों में ऐबों को तलाश करे। दूसरा ये था कि वो इंसान जो है जो माल उसने हलाल तरीके से कमाया है उस माल से खुदा के रास्ते में खर्च करना। खुदा के रास्ते में खर्च करने का मतलब क्या है कि अल्लाह की जो मखलूक है उन तक उस माल को पहुंचाए, यतामा, मसाकीन, गुराबा, जितने भी मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुंचाए। खुदा ताला की बारगाह में उस पैसे को खर्च करने के लिए खाने खुदा की तामीर करवाता है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जिक्र के, कुरान हकीम की तरवीज के लिए, मारिफत तौहीद के लिए कोई ऐसा इदारा बना देता है, किसी प्यासे को पानी पिला देता है, किसी बेलिबास के लिए लिबास का एहतमाम कर देता है। इसी तरह जो फलाही काम जिन्हें कहा जाता है उनमें अपने मरहूमीन के लिए, इसाले सवाब के लिए सदका जारिया वो कर देता है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिनकी वजह से इस इंसान को भी फायदा पहुंचता है और जिनके नाम पर वो कर रहा है उनको भी ज्यादा से ज्यादा उससे इस्तेफादा होता रहता है। फिर पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगली बात है कि फिर उस इंसान का उठना बैठना कैसे लोगों के साथ होना चाहिए। इसलिए कि महफिल का बहुत असर होता है, उस्ताद का बहुत असर होता है। जहां भी इंसान बैठता है उन चीजों को, वहां की महफिल को, वहां की चीजों को इंसान जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो फरमाया कि अब चूंकि उसने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो, अपने गुनाहों की तरफ मुतवज्जो होकर उसने अल्लाह से अपना राब्ता जो है, उसको ताल्लुक जो है उसको मजबूत कर लिया है, अब उसे चाहिए कि अहले फिक के साथ बैठे। इसलिए कि साहिबाने इल्म के साथ जो बंदा बैठता है उसके बैठने का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड के जिसमें वो फिक को हासिल कर रहा है, शरीयत की बातें कर रहा है, दीन को समझने की कोशिश कर रहा है, वो तौहीद की मारिफत हासिल कर रहा है, वो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत की तरफ मुतवज्जे है, वो आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की अकबार, उनके अफ़आल, उनकी फजाइल, इन चीजों की तरफ मुतवज्जे है। तो फिर उस इंसान का उस महफिल में बैठना जो है वो जितनी देर भी बैठ रहा है वो सारे का सारा इबादत खुदा में शुमार होगा। इसलिए कि जब इंसान जोहला के साथ बैठेगा, ऐसे लोगों के पास बैठेगा कि जो लोग लगवियात में मुब्तला कर देते हैं, जो लोग मजाह में झूठ को इस्तेमाल करते हैं या लोगों को खुश करने के लिए झूठी बातें घड़ते हैं, झूठी कहानियां घड़ते हैं और बाकी सारे मामलात लोगों की गिबत करते हैं, जब इंसान वहां पे बैठता है तो वहां पे बैठने की वजह से इंसान अपने किए हुए अमाल को भी खराब कर बैठता है। और ऐसे अफराद के पास बैठे कि जो हिकमत वाले लोग। फिर पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजानबा अहल ज़ुल्ल वल मासियती। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका फायदा उसे क्या है कि जब ऐसे इंसान की सोहबत इख्तियार करेगा कि जो साहिब फिक है, साहिब इल्म है और साहिब हिकमत है, उससे उसको फायदा ये होगा कि एक तो वो गुनाह से बचेगा और दूसरा मुसीबत से अपने आप को महफूज कर लेगा। इसलिए कि गुनाहों की वजह से मुसीबतें आती हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से इंसान पे जो है वो मुसीबतें आती हैं। फिर पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खसलतुन मन लाजिमहा अताअतहु दुनिया वल आखिरा। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान अगर एक खसलत को
اپنی زندگی میں ایک عمل جو ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ دنیا و آخرت جو ہے اس حضرت انسان کی مطیع بن جاتی ہے. یعنی ایک عمل کرنے سے وہ انسان دنیا کو بھی حاصل کر لیتا ہے اور وہ انسان آخرت کو بھی حاصل کر لیتا ہے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور صرف دنیا و آخرت کو حاصل نہیں کر لیتا وہ انسان بلکہ وہ جنت کا بھی حقدار بن جاتا ہے. یعنی صرف ایک عمل. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اب یہ تو فرما دیجئے گا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ایک انسان کرتا ہے تو وہ دنیا و آخرت کی نعمات سے بھی مستفید ہوتا ہے اور پھر جس دوڑ میں پوری انسانیت لگی ہوئی ہے، جتنے مذاہب ہیں یا جتنے فرقے ہیں یا جتنی مخلوق پروردگار ہے، چونکہ اس کا ہدف تو یہی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، وہ ایک عمل کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے اس جنت کو بھی پا لیتا ہے. تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک خصلت، وہ ایک عمل کہ جو حضرت انسان اگر اپنی زندگی میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال التقوی، وہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کر لے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو، اس کا مقام ہو، اس کی منزلت ہو، اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں تھوڑا سا نمایاں، مخلوق خدا میں اس کو تھوڑی سی امپورٹنس دی جائے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ اپنے آپ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں. جب آپ فیس بک پہ جاتے ہیں تو نئی نئی تصویریں، نئے نئے اسٹائل، باقی جتنی چیزیں ہیں اس پہ جاتے ہیں تو وہ بار بار اپنی چیزوں کو اپلوڈ کرتا جاتا ہے، کبھی اپنے حسن کو نمایاں کرنے کے لیے، کبھی اپنے لباس کو نمایاں کرنے کے لیے، کبھی اپنی شان و شوکت کو نمایاں کرنے کے لیے، کبھی اپنے بڑے گھر پہ فخر کرنے کے لیے، کبھی اپنی بہترین گاڑی جو ہے اس کو عیاں کرتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے کہ لوگ متوجہ ہوں کہ یہ وہ انسان ہے جو بڑا خوبصورت ہے، بڑی اچھی خوش لباس ہے، یہ بہت بڑا مالدار ہے، یہ بہت بڑے گھر کا مالک ہے، یہ بہت اچھی گاڑی کا مالک ہے. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے. لیکن کاش ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بجائے کہ لوگ میری طرف توجہ فرمائیں، کاش مجھ جیسا گناہگار انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس بات کو سوچے کہ یہ جتنی چیزیں دکھا کے میں لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح گزارا، تو نے اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کیا، تو نے اعضاء و جوارے جو ہیں تیرے ان کو اللہ کی اطاعت میں رکھا یا معصیت میں مبتلا کیے رکھا. کاش ہم
اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ کوشش کریں کہ پروردگار کی بارگاہ میں اتنی زیادہ حاضری دیں، پروردگار کی بارگاہ میں یہ عبادات، یہ تقوی کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کریں، اور اللہ کے نزدیک اگر ہمارا مقام ہمیں مل جائے تو میرے خیال میں اس سے بڑی شان و شوکت، اس سے بڑی عزت حضرت انسان کو کوئی کچھ اور نہیں مل سکتی ہے۔ فرمایا کہ اگر چاہتا ہے کہ لوگوں میں عزت دار ہو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک مال و دولت جو ہے وہ مقام و مرتبہ نہیں رکھتی، اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک وہی صاحب عزت ہے کہ جو انسان متقی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور تقوی جتنا خوبصورت انداز کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے سمجھایا ہے، اس طرح شاید کوئی اور اس انداز سے تقوی ہمیں نہیں سمجھا سکتا ہے۔ جیسے علماء اکرام بیان کرتے ہیں، یہ اتفاق سے بات مڈل میں آ گئی ہے تو میں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو مولانا فرمایا کہ ایک باریک سی پگڈنڈی ہو، باریک سا راستہ ہو جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، اور پھر بارش کی وجہ سے پھسلن بھی ہو اس پہ بنی ہوئی، انسان نے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانا ہے، کبھی اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، کبھی اس کا دامن جو ہے ان جھاڑیوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے، وہ اسی طرح سے پھسلتے بچتے الجھتے بچاتے اپنے آپ کو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ اس کا پہنچ جانا ہی تقوی قرار پاتا ہے۔ یعنی یہ پھسلن کیسی ہے؟ ابھی دنیا کی چمک دھمک کی پھسلن ہے، کبھی گناہوں کی جھاڑیاں ہیں جو کبھی کسی انداز سے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کبھی کسی انداز سے کھینچتی ہے، کبھی کسی طرح سے انسان کا پاؤں جو ہے وہ وہاں سے پھسل جاتا ہے، کبھی شان و شوکت کے لیے، کبھی کسی اور وجہ کے لیے، کبھی کسی کی حسن سے متاثر ہو کے، کبھی کسی کی دولت سے متاثر ہو کے، تو یہ انسان جو ہے اس پھسلن سے بچتے بچاتے توبہ طائب کرتے ہوئے اگر اللہ کے نزدیک جو خالق کائنات نے معیار بیان فرمایا ہے اس معیار کے تک اپنی زندگی کو لے جاتا ہے تو وہی انسان جو ہے وہ متقی قرار پاتا ہے۔ پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ ایک دلیل جو پیش کی وہ آیت قرآنی کو پیش کیا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مبارکہ طلاق کی آیات جو ہیں 2 آیتیں انہیں پڑھ کر متوجہ کیا اور بتلایا کہ اس تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذات توحید خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان تقوی الہی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مشکلات پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے ایک راستہ جو ہے اس کو کھول دیتا ہے، یعنی اسے ایسا وے مل جاتا ہے، ایسا راستہ مل جاتا ہے کہ جس راستے سے وہ ان مشکلات کی کے حل جو ہے ان کو تلاش کر لیتا ہے۔ اور پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی قرآن حکیم میں خود ذات توحید ارشاد فرما رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ پھر خالق کائنات اس حضرت انسان کے لیے وہاں سے رزق قرار دیتا ہے کہ جس کے متعلق اس حضرت انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ کئی مرتبہ الحمدللہ ایسا زندگی میں ہوا ہے۔ لیکن کب ہوا؟ کہ جب انسان لوگوں پہ
भरोसा न करे, उसका अल्लाह पे तवक्कुल हो कि जिसने मुझे पैदा किया है वो मुझे रिज्क भी अता करेगा, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने वादा किया है मेरे रिज्क, हाँ कोशिश और काविश करना मेरा काम है, उस रिज्क को हासिल करने के लिए जायज जराए को इस्तेमाल करना मेरी जिम्मेदारी है, हलाल तरीकों को अपनाना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी वो परवरदिगार किस तरह से अता कर देता है ये हजरत इंसान सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि ये सारी चीजें, इन तमाम चीजों की तरफ इंसान मुतवज्जे तब होता है कि जब इंसान इस अक्ल को इस्तेमाल करे। अगर इस अक्ल को बाकी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इन चीजों की लिए तकवे की तरफ मुतवज्जे नहीं हो, क्यों? ये तकवे के साथ साथ जिस बात की तरफ अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुतवज्जे किया है वो बड़ी अहम चीज है कि अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल अक्लु शजरतुन अस्लुहत तुका। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अक्ल वो दरख्त है कि जिसकी जड़ का नाम तकवा है, कि अगर इंसान अक्ल को इस्तेमाल करता है तो ये अक्ल की जो है यही इसकी जड़ का नाम तकवा है कि इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। और फिर पैगंबर अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वह फरउहल हया, और फरमाया कि इस अक्ल की जड़ का नाम तकवा है। ये ऐसा दरख्त है कि जिसकी शाखें जो है, शाख का नाम हया करार दिया गया है। और फिर क्योंकि वक्त जो है वो बड़ी तेजी से गुजर गया है, मैं जल्दी जल्दी से इस अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है उसका तर्जमा अपने नाजरीन की खिदमत में अर्ज कर देता हूं। फिर अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि हर दरख्त की चूंकि एक जड़ है, एक शाख है और एक उसका फल होता है, फलदार दरख्त के ऊपर जो लगता है, तो पैगंबर अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि उस दरख्त जो अक्ल का दरख्त है, जिसकी जड़ तकवा है, जिसकी शाख हया है, उसके फल का नाम है पाक दामनी। इंसान अपने आप को पाकीज़ा रखे। इस पाकीज़गी की बहुत अहमियत है। अगर आगे सिलसिला ये इस तरह का जारी और सारी रहा तो इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों को आहिस्ता आहिस्ता अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल करेंगे। आगे अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो तकवा है, फत्तक़वा तदउ इला खिसालिन सलास, ये जो तकवा है ये इंसान में 3 खसलतें पैदा कर देता है, 3 उसमें क्वालिटीज आ जाती हैं कि ये हजरत इंसान जो है, एक तो इसमें दीन फहमी आ जाती है, दूसरा दुनिया में ज़ुहद और बेतवज्जही कि वो दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं करता बल्कि ज़ुहद की तरफ तवज्जो करता है। तीसरा, वो हजरत इंसान जो है वो गैरुल्लाह से रिश्ता तोड़ लेता है। जैसे पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें बंदू की इबादत से निकालकर अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे करने के लिए आया, लोगों की इताअत से निकाल के इताअत इलाहिया की तरफ हमें तुम्हें मुतवज्जे करने के लिए आया। तो ये तकवे की वजह से इंसान लोग गैरुल्लाह से रिश्ता तोड़ देता है और अल्लाह से उन तमाम चीजों की
جو ہے وہ حصول کے لیے کوشش و قابل شروع کر دیتا ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جو دوسری فر ہے، اس کی جو شاخ ہے وہ ہے حیا۔ حیا سے بھی 3 خصلتیں انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک، انسان منزل یقین پہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا، حسن خلق، انسان کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے۔ ہر برائی کی جڑ ہے بد اخلاقی، اور بد اخلاق ہونے کی بھی وجوہات ہے۔ جیسے ایک وجہ میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے جو شراب پینے والا ہے، جب اس کی اولاد اس دنیا میں آتی ہے تو چند بیماریاں وہ اپنی ولادت کے ساتھ ہی اس دنیا میں لے کے آتی ہے، اور جب تھوڑا سا وہ بچہ بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو برائی اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شراب پینے والے کا بچہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ یہ بد اخلاقی بہت بڑی مصیبت سمجھ لے آپ اس کو۔ تیسرا، تواضع، اور پھر فرمایا کہ جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی پاک دامنی کی وجہ سے بھی انسان کے اندر 3 صفتیں، خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی، پاک دامن جو انسان ہوتا ہے وہ راست گو ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، انسان سچ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دوسرا، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو پاک دامن ہو۔ اور تیسرا، شکوک و شبہات سے پرہیز کرتا ہے، جہاں پہ شک کا بھی شائبہ ہو اس عمل کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ باتیں بہت زیادہ تھیں لیکن وقت آج ہمارے پاس قلیل تھا، چونکہ آگے سحری کا وقت بھی قریب ہے، اذان کا وقت بالکل قریب ہے۔ انشاءاللہ کل جو گفتگو ہوگی وہ تھوڑی سی میں کوشش کروں گا کہ اس وقت جو معاشرے کے حالات چل رہے ہیں ان حالات پہ بھی گفتگو ہو، اور مجھ جیسے ہم تمام انسان جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ دعا ہے بارگاہ پروردگار میں کہ خالق حقیقی ہمیں معصومین کے بتائے ہوئے ان قوانین و ضوابط، ان چیزوں کی طرف جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو خالق کائنات کے قریب کر سکتے ہیں، ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں اگر ہم متوجہ نہیں ہیں تو اپنے گناہوں، اپنی کمی و کمزوریوں کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔